إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت پیارا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ساتھ حضور دے دیوانے بیٹھے ہو حسینی بیٹھے ہو اہل بیت دا ذکر سنو واسطے آئے ہو تسی پیارے ہو میں کہنا کہ مجھے نہیں ویسے میری عادت بھی نہیں تسی بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہو تے پیارے محبوب دا ذکر کرنا ہے اور پیاری جگہ تے بیٹھے ہو تے پھر بھی ٹھلا ٹھلا بولو گل کوئی چنگی نہیں لگتی وہ آندے نے کہ محفل وچ بھی آ محفل وچ نہ بہیے تے بری گل ہے محفل وچ بھی آ محفل وچ نہ بہیے تے بری گل ہے ذکر مصطفیٰ سن کے سبحان اللہ نہ کہیے تے پھر بھی بری گل ہے بڑی درود سی فالصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ دارین کے سلطان دارین کے سلطان حسین ابن علی ہے تم سمجھے بولے دارین کے سلطان سب بولو حسین ابن سب بولنا تو تقریر ہونی ہے بولو سارے بڑے چپ کر کے بیٹھے محبت نہ بولو دارین کے سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن ایک بولتا حسین ابن علی ہے سب ایک بولتا قرآن حسین ابن کیونکہ نازل جنہ دے کر قرآن ہویا کیونکہ نازل جنہ دیگر قرآن ہویا آئے جبریل دربان بن کے ماں جنہ دی خاتون جنت ہوئے نانا ارشاد گیا باپ جنہ دا ہر میدان لڑتا ریاسی ان امام بن کے باغ دین دا جد خون پیران لگا کربلا بولو ایک بولتا قرآن حسین ابن تسی بڑے بڑے سکالر سننا لوگ بیٹھے ہو پروفیسر سننا لوگ بیٹھے ہو علمی شخصیات سننا
سننا لیا باپ بیٹھے ہو میں فقیر آدمی ہاں تے تیرے وجود دا کمی ہاں اج کمی دی گل نہیں سن اچھی بولو دارین کے سلطان حسین ابن ارے مانا یوسف صاحب بلا ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ خدا کی قسم کلمے کی پہچان حسین پاڑے تو سبحان اللہ تھا دیکھو یار کیوں کیا کھوس ہے نعرہ رسالت نعرہ کونین الحسن والحسین حق دا تال دل دا چین یا حسین حق دا تال دل دا چین یا حسین دلیل بالکل نہ آواز میں مہربانی اللہ برکت فرمائے ارے مانا علامہ ذاکر چورائی صاحب علامہ محمد مختار صاحب کی بلا بریلی صاحب ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ خدا ہوتا ہے کنا 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 حدر تھلے دے کنا کنا ہوتے کیمرے والے کو کیمرہ پچھے نہ رہی ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی پہچان حسین ابن اچھی والو ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے حمد و صلاة درود و سلام سرور انبیاء فخر الانبیاء مال کی حق و سرا شب اسرا کی دلہا مال کی کائنات جان کائنات بلکہ جان کہانی کائنات اصل کائنات ایمانی کائنات ایقان کائنات بقائے کائنات باعث تخلیق کائنات ثمر کائنات ثنائے کائنات تاجدار کائنات تصور کائنات تصویر کائنات دلیل کائنات ذکیہ کائنات راحت کائنات روح کائنات رونق کائنات رخ کائنات سید الکائنات سید الکائنات سلطان کائنات شہنشاہ کائنات شاہد کائنات صدر قدم کائنات مصدر کائنات منبع کائنات وجود کائنات مقصود کائنات مرکز کائنات محور کائنات منبع کائنات دریائے کائنات یکتہ کائنات نقطہ کائنات وادی کائنات وارث کائنات لجپال کائنات قبلہ کائنات کعبہ کائنات غلام کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ بارگاہ بے قسم نادر اندر پڑھن تو بعد فاضل محتشم خطیب اہل سنت صاحبزادہ علامہ حامد مختار قادری صاحب دعوت برکات القدسیہ فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری امجد علی بریلی صاحب دعوت برکات القدسیہ فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ زاہد حسین چورائی صاحب نقشبندی دعوت برکات القدسیہ
فاضل ذیشان خطیب اہل سنت واحد خوش الحال حضرت علامہ مولانا حافظ محمد راشد صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد اعلیٰ فاضل ذیشان حضور قبلہ پیر سید ماجد حسین قبلہ اور فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم قادری صاحب علامہ مولانا جناب محترم مقام صوفی محمد اشفاق قادری صاحب جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد ندیم اختر صاحب حفظہ آباد دیگر غیور سنی حنفی مسلمان ساتھیوں بھائیوں انتہائی عزت لائق میری پردنشی پیاری ماں بہنوں بیٹے اور دیگر علماء اکرام سرحد مصطفیٰ معززین علاقہ میں اور آپ سے بڑھ رہا ہوں کہ علامہ حامد مختار قادری صاحب کی دعوت ذکر حسین کرما سے حاضر اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سے بڑھ رہا تھا بیٹھنا پڑھنا سننا سارا اپنی بارگاہ کے وچ قبول فرما کی میرے واسطے تواڈے واسطے باعث نجات کو باعث بخشش فرمائے. میری حضرت نے میرے زندگی مضمون لگایا میں کوشش کراں گا کہ اس مضمون کے مطابق چند موضوعات عرض کر سکوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز بلا تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، قرآن پاک لارے کتاب کتاباں سردار کتاب سورۃ البقرہ آیت مقدسہ پڑھا کی خدمت اندر تلاوت سورۃ اندر پیش کی تھی. اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتا ہے میں سادہ جا ترجمہ کرنا تاکہ جلدی سمجھ آ جائے بات تک ہی چلی جائے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے نوازماں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ علماء بیٹھے نے میں انہاں دا خادم ہاں نوکر ہیں اے میرے تو ہاتھ پہ آنا سیدھی علمی عملی حوالے نہ. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نوازماں جنہیں میرے نے انہوں نے وزماں گا یادا ساری کائنات کے تو بنائی ہے ساری انسانیت تیری ہے لیکن اللہ فرماتا ہے میری یہ بنائی بھی میں بنانے والا بھی دینے والا بھی رزق بھی شہرت بھی دینے والا مگر میں اپنے بندیاں وزماں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اللہ فرماتا ہے میں بھوک نال پیاس نال خوف نال مال دی کمی نال اولاد دی کمی نال پھلا دی کمی نال ہر لحاظ میں اپنے بندے دی آزمائش لواں مگر اللہ فرماتا ہے جنہاں میری آزمائش سے پورا اترے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ فرماتا ہے میرے دل کو امتحان کے صبر کرے گا اور شاکر ہو جائے گا اور کہے گا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ فرماتا ہے پھر میں وہ دیواز سے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. میں انہیں تے رحمت بھی فرما دیا گا کہ انہوں ہدایت رستہ بھی عطا فرما دیا. میرے عزیز بھائیو چار چیزاں نال ہر انسان پیار ہوتا ہے. بولو کنیا چیزاں نال کچھ نہیں بولے یار. چار چیزاں نال بندے کو پیار ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ چار چیزاں نال. نمبر ایک وطن نال پیار ہوتا ہے مال نال پیار ہوتا ہے اولاد نال پیار ہوتا ہے جان نال پیار ہوتا ہے. ماڑا یا چنگا ہے تگڑا یا جس بھی حال میں فقیر ہے یا بادشاہ ہے غلام ہے یا آقا ہے کوئی بھی چار چیزاں نال پیار رکھدا ہے. وطن نال پیار رکھدا ہے مال نال پیار رکھدا ہے اولاد نال پیار رکھدا ہے جان نال پیار رکھدا ہے. علامہ ذات کا حساب بندہ وطن دے اوتے مال کو فوقیت دے دیتا ہے مال تے اولاد کو فوقیت دیتا ہے اولاد تے اپنی جان کو فوقیت دیتا ہے. بڑی توجہ دی عمل جو لفظ کرنا چاہنا بندہ وطن چھوڑ دیتا ہے مال دی
خاطر مال چھوڑ دیتا ہے اولاد کی خاطر اولاد بھی چھڑ دیتا ہے اپنی جان کی خاطر چار چیزاں نال بندہ پیار کرتا ہے صوفی صاحب کی بلا چار چیزاں بندہ وطن چھوڑ دیتا ہے کہ چلو شہر چلنے آرائش سائز اچھی مل جائے گی مال و دولت کی وافر مقدار مل جائے گی کاروبار اچھا مل جائے گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے بندہ پنڈ چھٹ کے شہر چلا جاتا ہے لوگوں لیکن جب اولاد کا مسئلہ آ جائے دیکھیا نہیں 40-50 ہزار دے لکھ 2 لاکھ دے موبائل تے لیپ ٹاپ تے جناب گڈیاں لے کے 10-15 سال دے بچے نو بندہ پیش کر دیندا ہے وہ آکھدا یار بچیاں واسطے تے کمانے آ اچھا سکول اچھی تعلیم اچھا لباس اچھے رہن سہن اچھی ہوتی آرائش آسائش بندہ یہ سوچ رہے میری تے گزر گئی لیکن میری اولاد کا سکھ ہو جائے اولاد سکھی بسے اپنا مال خرچ کر دینا اولاد دے لیکن جدو اپنی جان دے لالے پیندے نے بندہ اولاد والے بھی نہیں دیکھدا نہ مال والے دیکھدا نہ وطن والے دیکھدا مسلمانوں میری گفتگو دا آغاز نہ لفظات ہوئے بندہ مال نال بھی پیار کرے اولاد نال بھی پیار کرے جان نال بھی پیار کرے وطن نال بھی پیار کرے لیکن حسین اس ذات کا نام ہے جنہیں نہ مال دیکھے نہ وطن دیکھے نہ اولاد دیکھی ہے نہ جان دیکھی ہے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین لگ رہا تو آپ بندے بہت دیر تک اٹھائے ہاں جی یا انہوں نے مزاج ہی ایسا ہے آپ صاحب بچہ ہے میرا ہاں جی ان پتہ میرے کو پڑھتا رہا ہے اور ماشاءاللہ بہترین خطیب ہو گیا علامہ احمد صاحب پڑھے بولنے دیگر علماء میں بابا دیر بعد مسیحی آیا لیکن تسی میں نو جان دیو تو میں تو انہوں جاننا تسی یہ ٹھلے نہیں جنہیں بول رہے پھر سلان کے اندر آئے نہ رہے ہو میں جان پتا تسی آئے بیار کے محب ہو تجرہ ایک سینہ دا زور لا کیا خدا سبحان اللہ ہاتھ میں کھو کیڑا بندہ ہاتھ نہیں چکتا پہ اونچیا ہو سبحان اللہ اللہ اکبر آئیے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اللہ فرما رہا میں اپنے بندیاں کو آزمائش وچ ڈالاں گا سمائش لواں گا امتحان لواں گا آزماواں گا مال دی کمی نال اولاد دی کمی نال بھوک دی وجہ نال اے مال دی وجہ نال ہر لحاظ نال اپنے بندے دی آزمائش کراں گا امام علی مقام دا مقام بیان کرنا چاہنا لوگو بندہ نہ وطن پیار کردا ہے اولاد نال پیار کردا ہے مال نال پیار کردا ہے جان نال پیار کردا لوگو حسین پاک دی ذات ہوے جنہیں نہ مال ویکھیا نہ اولاد ویکھی نہ وطن ویکھیا نہ جان ویکھی قد واسے فرمائی شرف سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او نشان رہ جائے لٹی جائے پر چھوڑ حسین دی پر زندہ مانے دا اسلام رہ جائے کائنات والے میرا جملہ سماعت فرماؤ آج لوگ آخدے حسین جناب والے اقتدار واسطے گیا رب کعبہ دی قسم میرا ایمان مال واسطے نہیں اقتدار واسطے نہیں عہدے تے منصب واسطے نہیں میرے جملے نوٹ کرو حسین پاک کی بارگاہ اب یہ تقریر پیش کرنا چاہنا لوگوں کائنات نالو وڈا مدینے جیسا یاستا نہ کوئی نہیں مدینے جیسا شہر کائنات اندر نہیں بڑے
امیر حنفی فرما دے کبوترہ دی تعداد زیادہ ہو گئی مدینہ المنورہ دے اندر زائدی کے کپڑے خراب ہونا دے شایا حکومت وقت نے کبوترہ نجران والا اٹھانا شروع کر دیتا کبوتر اٹھ دے نہیں کبھی نہ بیٹھ کے جناب اجلاس ہو گیا مذاکرات ہو گئے ٹیبل ڈال ہو گئی انہیں گوریاں میں بند کر کے ساتھ لیتا جائے انہیں کھیلیوں ساتھ لاؤ انہیں پانی بند کر دیتا جائے انہیں دکانا بند کر دیتا جائے کتابہ دستیاں کئی روز ہو گئے کبوتروں پانی کوئی نہیں دانا کوئی نہیں جاندے بھی کوئی کوئی کیوں شہر مدینہ فرمایا اللہ حضرت یاسر سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیسا مدینہ فرمایا مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے مدینہ نمبر ہو رہا ہے نمبر جنہوں حضور مدینہ شریف تو نکلے نا مکے والا کافلہ لائے لوگ ثابت کر دیں حسین مجبور سے اللہ کی قسم ہے حسین مجبور نہیں سی ایک کوئی مجبوری سی نانے دا دین باتی دا کیوں حضرت ایک کوئی مجبوری سی نانے دا باتی کوئی مجبوری نہیں تو سیاہ کو مولانا کیلے میں بات کرنا تدیم تب کہتے ہیں کہ 7 دن تک بات موجود عبداللہ ابن موتی رستے اندر پہنتا تھی کہ مدینیوں مکے والجنوں حضرت حسین آئے کہ بچے خواتین بہت سارے لوگ نال حضرت عبداللہ ابن موتی کو پتہ چلیا کہ حضرت حسین آئے مکے والے جا رہے ہیں راہ مال کا کھل ہو گیا راہ مال گیا کھلو آپ تشریف لائے علامہ صاحب تشریف لائے
کہ آپ نے حضور کی بارگاہ سلام پیش کی تھی، حضور تیرا تشریف لائی، کدھر جا رہے ہیں؟ حضور فرمایا مکے جا رہے ہیں۔ کیوں حضور؟ فرمایا حالات کے پیش پھر امام عرض کرنے لگا، حضور ایک گل عرض کرنا چاہنا، حکم نہیں تجویز پیش کرنا چاہنا، کوفے نہ جایا ہے، کوفے دے لوگ بڑے بے وفا اے بڑے نامراد لوگ ہیں، انہاں تواڈے باب علی نوں شہید کیتا تے امام حسن کیتا، اے بڑے کوفی لاج زیادہ تجویز دے اترنا جائز ہے۔ میرے امام نے فرمایا جو اللہ منظور ہو گئے، سلام کی تھی کہ حسین جان لگے، شاہ قبلہ حسین پاک جان لگے، راما صاحب توجہ جان لگے نا جی عبداللہ ابن موتی نے پھر کھڑا ہوا، حضور میرا فرمایا آپ حسین فرمایا ہم کی ہوئے حضور سخی ہو، میں آہستہ بات کرنا جلدی سمجھ، سخی ہو، امام الاسفیاء ہو، سخیاں دا ڈیرا، سخیاں دا سارے یہ تو آیا کھانے کو نہیں جانا حضور، اے جڑا کھو ہے نا میں پانی پینا تے جانور نہیں پی سکتے، جانور پیندے نے تے اسی نہیں پی سکتے، سونا جے اسی پیے تے پہلی جی نہیں جاتا، جے زمین شراب کریے تے اسی پھر سے اسی لے جانے ہیں، سونا لاج پال ہو اجے سبحان اللہ اچھی باندھی سی عجب جڑا نہیں بولتا وہ بھی بولے اچھی آخو سبحان اللہ۔ تقریر بڑی لمبی ہونی ہے، انہوں نے شہادت پڑھنی ہے تو شہادت پھر 5-7 گھنٹہ چلتی نہ ہو، بڑی لمبی تقریر ہونی ہے، اسی حوصلہ راکی چوے آخو سبحان اللہ۔ توجہ حضرت عبداللہ ابن موتی کہنے لگے حضور مہربانی کر دو، سخیاں دا گھر ہے، سخیاں دا ڈیرا، سخیاں دے بادشاہ، میرا آقا حسین فرمایا کی آخر ہے یا حضرت یا امام علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ واسطے حسین فرمایا اے عبداللہ ابن موتی کی کہنا چاہنا حضور اس کنویں واسطے فرصت دعا کر جاؤ تاکہ کنواں پانی بھر جائے تے میٹھا بھی ہو جائے۔ میرے امام ہونڈا نالے جناب والا گلاس لایا ہے یا پیالہ لایا ہے، پانی دا گھٹ بھریا ہے، پانی دا گھٹ بھر کے رب کعبہ دی قسم ہے تب فاتح بن سعد دے اندر اج کنویں دے کنارے تے کھلو تے میرے امام تیرے امام کائنات دے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کی تھی کنویں دے اندر کل کی تھی۔ عبداللہ ابن موتی فرما دے میں نہیں چچ کر سکیا ہے کہ پانی پہلا کنویں وچ گیا ہے یا کنویں والا پانی پہلے اٹھے آ گیا، جدو پانی اٹھے آیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حضرات جو پانی کنویں کنارے عطا کیا گیا، عبداللہ فرما دے میٹھا بھی ہو گیا پہلے نالو کسے شاید میں دا نقشہ کیجئے پر دبانے حال کہ کسی دن میں اراد کیے سے سارے پڑھ لئیے۔ عبداللہ ابن موتی نے دیکھیا کنواں بھر گیا پانی دے نال تے نج پار دیوار کا چس کر دا قبلہ علامہ صاحب ایک ہی آخر آیات فاطمہ فاطمہ تے لال سونے فاطمہ
حسن پانی بند ہو گیا مذاکرات ہوتے نہیں لوگوں جب مذاکرات ناکام ہو گئے دسی رات یا بھی ساری رات کی عبادت کے اندر سویر کی نماز پڑھی خطبہ تمام حجت فرمایا میرے امام نے جناب نے خطبہ فرمایا آرہ جنگ بچ گیا سارے جنوں ساتھی اپنے ایک کلے کلے جا کے شہید ہو گئے شہادت کا جان نواز فرمانے واری واری تیرے سارے وارو واری تیرے سارے جات آئی
سن سواریاں سے گئے جڑے پیدل جا سکتے سن پیدل گئے سونا میں پیدل نہیں جا سکتا عمر چھوٹی ہے سواری سوار نہیں ہو سکتا عمر چھوٹی ہے تلوار نہیں پڑھ سکتا عمر چھوٹی ہے بابا منو تسی لے چلو کیسا شہزادہ ہے حسین اللہ میری امامیہ نے مقام کی تو کہیں نا میدانی کربلا شہزادے نے لے اتنے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں سیدہ زینب جا کے دروازہ حسین دیا کیا کتابہ چاہتا ہم دے باہر کبیرہ میں تک تو ساری زندگی کو نہیں مانگیا شہربانوں نے کہنے لگی ہیں سیدہ سائیاں کو جو نہیں مانگیا ام ارباب کیا ام لیلہ کیا سب کچھ نہیں مانگیا اچھے ماں کا بچہ ہے جنہاں چھوٹیاں دے رحم نہیں کیتا نا وڈیاں دے احترام نہیں کیتا چھوٹیاں دے رحم نہیں کیتا حضور نے فرمایا فریس سکینا وہ میری امت جو نہیں کی کہ حضور تمام حجت واسطے سانو پتہ پانی نہیں کپنا مگر تمام حجت واسطے کل قیامت آل دے نہیں ظالمین آخر کے مانگ دے دے چڑھنا توجہ ہے بھی آپ کی آج چادر حسین پاک نے لئی وچ رکھیا علی اکبر علی اصغر لایا سینے اس سینے جڑا سینہ مصطفیٰ نے سینے نہ لگ رہے لے کے جو گئے نا میدان کربلا تے شمر بولیا لائن کہنے لگا اوہ یزیدیو ان سارے دور گئے تے حسین قرآن دا واسطہ دینا آگیا انہیں قرآن لکایا ہویا بدل چکا تو تسی واسطہ نہیں بنا میرے امام نے جلال آیا میرے امام نے فرمایا کیا میرا شہزادہ تڑپ دا پیا کہ نانے دے دین تو قربان ہو تو قرآن دے واسطے دی گل کرنا قرآن سادے ہر نازل ہو جائے ہرمل نے جو تیر ماریا میں جو پڑھے ہیں علماء بیٹھے میرے ہو سکتے نا میری تو زیادہ ریسرچ ہو حضرت امامیہ دی مقام نے تیر ماریا تیر جو سوارا نکلا نا خون کا حضرت علی اصغر رضی اللہ علیہ السلام اینج بازو حق سے رہ گیا حق سے تے زمین اینج کرنے لگے کتابہ داسیہ نے زمین پر زبان حال حسین فاردہ چرچ کی تیسی سونیا اینو ساڑھے والا نہ آتے اینج آسمان کا کیتا کہ آسمان جو بھی آوازہ بلانا میں کہ میں نے پڑھا آپ نے پھر وہ خون اپنے چہرے کر دیا دسیا یادہ آویخ 6 مادہ دی تیرے نبی تو اپنے نانے تو کیا کروا رہا جو واپس آئے تھے سیدہ سکینہ کھڑی ہے سب کرنے تو ویر خموش ہو چکیا پہلے چوپ نرانے سن چوپ نہیں سن کر رہے پھر خموش ہو بابا جی نواز مارے بابا جی پانی مل گیا میرے امام دیا نہیں میرے امام نے فرمایا پتر ہے نانا جی کا حوضے کوثر کر آئیے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں جنی بات کرنا چاہنا کہ علامہ صاحب نے فرمایا میں کرنا چاہنا حصول پروری خاطر کہ فرمایا قد واسی شمسی نانے دین رہ جائے او دیان رہ جائے او نشان رہ جائے لٹ جائے پھر چھو حسین جی پر زندہ نانے دائی سلام رہ جائے میرے امام علی مقام نے فرمایا سیدہ زینب جبریل حضور نے فرمایا میرے نانے دی دستار لے آؤ فرمایا میرے نانے جہاں کا چوبان مبارک لے آؤ میرے بھی حسن کا پتہ لے آؤ میرے باپے دی ظلف مرے خیر لے کے آؤ میرے امام نے میدان جہاد واسطے تیاری داؤ آواز کی در فرمایا جب آواز پہ کر دینے فرمایا دستار آنے نسر سے سجائی چوبان مبارک پایا پتہ پایا تلوار نیزے نالے فرمایا تیاری شروع ہو گئی ہے جنہوں تیاری ہو گئی سیدہ زینب کے آگے آؤ میرے امام نے فرمایا زینب میرے کہاں
شوہر چلا جائے وہ کسے پنڈ وچ اودے آسرے تے چھا جاؤندا ہے کوئی کسے چاچے بابے کو چھا جاؤندا ہے کبھی کسے کو چھا جاؤندا ہے میں جب دن واسطے جا رہا ہوں میرا خیال رکھے آگے میری بہن کے گھر کا خیال رکھے آگے میرے ویر کے گھر کا خیال رکھے آگے میرے بابے کے گھر کا خیال رکھے آگے لوگوں ذرا توجہ فرمانا میرے امام میدان کربلا کے اندر بھائی ہزار کا کموں بیش لشکر جرار یزید نیزے چمکتے پہنے تلواراں چمکدیاں پیاں نے نیزے دیا ہڈیاں پیاں اوپردیاں نے والے دے جناب والا برشیاں نظر آ رہی نے میرے امام علی مقام نے اپنی بہن کو جو حوصلہ فرمایا میری بہن میرے جان دا ویلا آ گیا تیرے امتحان دا ویلا شروع ہو گیا میں بھی سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا ہے تو بھی سیدہ فاطمہ دا دودھ پیتا ہے تو بھی علی دی جائیے میں بھی علی دا جا میں بھی علی دا پتر آؤں خیال رکھی فرمایا میرے میرا میں نو ایس جنگل کیا بان کے اندر غریب القیار کے اندر اس پردے سے اندر اس دشمنہ دیا میرے انیاں کے چھڑ کے چلائے میری ماں نے فرمایا میری بہن گلتے کوئی نہیں جنہیں امتحان کی ابتدا میں پیا کرنا وا اس امتحان کی ابتدا تو کرے گی فرمایا میرا آسرے کا خیال رکھی صبر کا دامانہ چھڑی فرمایا واللہ یحب الصابرین ان اللہ مع الصابرین میری امام نے جنہوں صبر کی تلقین فرمائی ایسے سواری سے سوار لگے ویخ دے دینے کا رستے سے اندر ایک عربی ماما عربی جنفا عربی شکر کا بنداؤ تیز سواری تے دھوڑ گیا رہے آئے در دردی پہیے فرمایا مٹی کھٹائی والی آپی آئے اجلا گرہ بڑا تیزی دنال کوئی آ رہے آئے میری امام علی مقام امام حسین کھڑے ہو گئے فرمایا اس رستے جنگا چلو کھڑے ہوئے اوہ عربی شکر کا بندہ جنہوں دھوڑے تیزی دنال سواری آکے لوگ یہاں سلام کے والے ہو آخرہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے امام نے سلام کا جواب بنائے فرمایا کون والا یا خدا حضور میں مدینے والے حسین کو ملا لایا آن والے نو میرے امام نے فرمایا آنا لیا میں نو اج لگ دائے جنہیں تو مدینے آیا ہے میں نو تیرے چہرے تو اج لگ دائے میں نو تیرے جسم سنانے دے شہر میں خشبو آیا ہوں دس فکر آیا ہے آتا جناب میں مدینے والے حسین کو ملا لایا لوگوں میرے امام نے اکھا میں چنچو آگئے میرے امام نے فرمایا آنا لیا میں تو ٹھیک آخنا ہے جڑے حسین سے تو ملا لایا ہے انہوں جاننا ہے کون ہے وہ چہرہ کھجدا ہے انہوں پہچانا ہے حضور میں جنہوں چھوٹے ہونے سر نانے کے کندیا کے کھیلتے رہے پر میں ادھوں نے کھیا سی حضور میں جاننا کہ ہاں مگر سمجھ نہیں آ رہی حضور نے فرماتے ہوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی لوگوں یکیاں میں جچھو آ
شہزادی میری ایک شہزادی سغرا مدینے وچ رہندی ہے آخدا حضور میں نوکر میں خادم میں روز تیری شہزادی سغرا دا قاصد بن کے آیا او یاد انشاءاللہ بچھڑ جمیر کسے دے شالا بچھڑ جمیر کسے دے نہ ہون نمانیاں پھینا جس پین دویر نہ کوئی اللہ شالا بچھڑ جمیر اوہ آج جوان پتر گر جائے پڑھا چلا جائے کہنا مجیاں نہیں چکن دے اے سغرائے شہزادی کونے لخت جگرے پروائے شالا بچھڑ جمیر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بہن دبیر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا عزیز حضور سب پردیسی وطنی آئے تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا بدنانیاں سارا میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرمایا آن والے اللہ عرض کی دی حضور میرے بچے بیمار میں دوائی لین واسے مدینے آیا میں قریب بستی وچ رہنا میرے دل وچ نبی دی محبت نے جوش ماریا آیا دے ہیں چل حضور دی بارگاہ سونا حضور دی بارگاہ جو نکلے جامع صاحب فرمائیں جو بڑی وجہ کرنا والی عورت با پردہ با حیا خاتون میرے والے جنیخ دی پتہ نہیں کنے کو دکھی دکھی نظرانہ نے دیکھیا میں ٹھہر گیا میں نوازی جان والیا کدھر چلائے عرض کی تھی اے اللہ دی محبوبہ میں تمہیں کہنا آخری دن ماسی آیا فرمایا جے تیرے سودا منظور ہوئے تو میں تیرے پترہ واسے دعا کر شفا ہو جائے گی کہ تو کدی میرا سنیا جائے کہ سنیا میرا بابا کربلا بھی سکتا نہیں تو میرے ویر عبد اکبر مجا کے آخر میں آج لے جا میرا دل اداس ہویا بھئی میرا 6 ماہ کا بچہ ہو گیا جس کے ویر میں نے یاد آتا ہی راتی میں وہ کیا مالو میں نے میری بہن سکینہ بھی یاد ہوئی اللہ میرے امام علی مقام امام حسین نے کون والا آندہ حضور میرے گلہ کرنے میں خیال آئے بڑھے میں علی بیدن پیار کرنے والا میرے بچے چاہلے بیدن وارس لیتا رسول وارس ہوئے لیا میں تیرا سنیا لے گے جانا لوگو عزیزی نائک بر آیا تینا یسیر
میرا نام اپنی بیٹی دا نام سنے مدینے شریف دا نام سنے گا میرا بابا تینوں بڑا نوازے گا تینوں دنیا کی دولت بھی عطا کرے گا آخرت کی دولت بھی عطا کرے گا میری ماں نے فرمایا ذرا رک جاؤ جنہوں خان جناب خیمیاں والے گئے خیمیاں بچ جا کے اج کھڑی ہو گئے نظر نہ مال نہ کھڑا نہ پانی نہ بجرم دینار اس قرآن پر نظر پہ گئی جن قرآن کی تلاوت کر دے سن میری ماں نے قرآن اٹھایا فرمایا آن والیا قرآن لے جا دنیا کی بھی دولتی آخرت کی بھی دولتی میرے امام علی مقام نے خدا حافظ کیا فرمایا سواری پہ سوار ہو لگے میرے امام جنہوں سواری پہ سوار ہو لگے فرمایا ذرا سے اس رقاب نے اگر پیر رکھن لگے امام رک گئے سیدہ زینب خیمے دنوٹ وچ ویکھ لیا پئیاں نے میرا ویر رک گیا ہے امام علی مقام جدو رکے سیدہ زینب نے آواز ماری ویرا کیوں رکے آئے کیوں پیر پاپ جو تھلے لائی عرض کی میری بہن زینب جب میراج جب نبی میراج وال چلے فرما جبریل براق تھمایا جب وجد بابا وال خیبر چلے نبی آپ ہتھی چڑھایا ہمائی حسین دیواری وہاں پڑھن والا کوئی نہیں ایسے یادہ زینب نے جدوں سنیا فرما خیمے جو نکل زینب پئی ویر حسین آنکھے چادر اڑی لوہاں پکڑی فرمایا میرے ویرا چڑھ جاؤ میں جو موجود آؤں میں تینوں سواری کے سوار کرنی آؤں سواری کے سوار فرمایا میری امام نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا لشکر یزید والے گئے سلام کیا جی سرزمین دے بیٹھن والے غیور مسلمانوں میری امام علی مقام جدوں میدان کربلا دے جیلتیاں دے سامنے پہنچے میرے امام نے سب تو پہلے خطبہ ارشاد فرمائی تمام حجت میرے امام نے فرمایا او یزیدیو اجے تساں 70 نے بھی 71 لاشیں کرائے نے میرا آخری خطبہ ہے جے تسی سمجھ آؤ کہ پھر میں 15 دی معافی لے کے دے سکنا واؤ اجے بھی تسی سمجھ آؤ اجے بھی جان جاؤ اجے بھی میری نسبت میں سمجھو میں مال واسطے نہیں میں نام دین واسطے نام دین ناموس واسطے ناموس رسالت واسطے ناموس دین واسطے ناموس ختم نبوت واسطے آیا فرمایا مال واسطے نہیں یو شخصی نانے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ نشان رہ جائے لٹی جائے پانے چھوڑ حسین دی پر ستانے دا اسلام رہ جائے میرے امام نے تلوار لہرائی خطبہ ارشاد فرمایا میرے امام نے فرمایا کہ تسی مینوں جان لگو ایک قطرہ بھی معافی لے دیاں گا شمر بولیا جلدی کر جنگ کر یا بیعت کر ایمان آلو میرے امام نے فرمایا او یزیدیو مینوں پتہ چل چکی ہے میرے نانے دی بشارت پوری ہون والی ہے امام علی مقام امام حسین ایک بات عرض کرنا چاہنا پڑتا ہے وجہ کیا امام علی مقام جو ایک تلوار لہرائی شمر نے ایک لفظ بولا جو آپ کو سنانا چاہتا جو امام نے خطبہ فرمایا
فرمایا جانتے ہو میں حسین ہاں جید واسطے جبریل جوڑے لے کے آتا تھا ہرنی بچے لے کے جی چکی چل رہی تھی سمجھو شمر بولا نے آکھا جلدی کر فیصلہ جنگ کر یا تقریر نہ سنا تو جو شمر کہنے لگا مولانا عبدالغفور ازاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی وزیر آباد حضور شیخ القرآن علامہ صاحب حضور شیخ القرآن فرماتے ہیں شمر نے کیوں آخیا تھا کہ بھائی جلدی کر اساں آج جمعہ پڑھنا شمر اساں آج جمعہ پڑھنا چھیتی کر فیصلہ کر شیخ القرآن حضور عبدالغفور ازاری صاحب فرماتے ہیں بندے بڑے نمازی ہے جنہ دے گھر نماز ہے انہوں دا خیال نہیں کہ نماز دا خیال ہے انہوں نے بڑے بلے بڑے نمازی ہیں کتابہ دستے نہیں میری ماں جب تلوار چکی جو میں پڑھے میں کسی طرح بتا میں اپنی بات کرتا علامہ صاحب امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سامنے کسی نے بات نہیں کیا. میرا جملہ نوٹ کرو